آخر یہ ملک ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ آپ دیکھیے، مقدس مہینہ چل رہا ہے، عبادتوں سے روکا جا رہا ہے۔ سونی پت کے اندر سادل کلا ایک گاؤں ہے، وہاں پر آپ دیکھیے کہ نمازی عبادت کر رہے ہیں، اندر اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، 15-20 گنڈے ڈنڈے لے کے داخل ہوتے ہیں اور ان کو بے تحاشا مارا جاتا ہے۔ نماز کی حالت میں ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں اور مسجد کے اندر ہی ان کو جو ہے بے تحاشا مارا جاتا ہے، لوگ زخمی ہو جاتے ہیں۔ آخرکار قانون ویوستھا کہاں چلی گئی؟ ان گنڈوں کے حوصلے بڑھتے جا رہے ہیں، آئے دن یہ دنگائی مسلمانوں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں، بہار سے لے کر جھارکھنڈ رہا ہو، اتراکھنڈ رہا ہو، اتر پردیش کا مراد آباد رہا ہو، اب یہ ہریانہ کے اندر تو آئے دن یہ معاملات ہیں جہاں مسلمانوں کی اکثریت کم ہے، اقلیت میں وہ لوگ رہتے ہیں۔ اگر گاؤں کے اندر 10-20 گھر ہیں، چھوٹی سی مسجد بنا کے وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں، لیکن وہیں پر ہریانہ کے اندر آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ پریشان کیا جاتا ہے مسلمانوں کو، وہاں آئے دن مارا جاتا ہے، بھگایا جاتا ہے، دوڑایا جاتا ہے اور عبادت خانوں کو توڑا جاتا ہے۔ ابھی جب جلوس نکل رہا تھا، مسجد کے اوپر ہریانہ میں ہی سونی پت کے قریب میں ہی چھت پہ مسجد کی یہ لوگ جھنڈا لگا دیتے ہیں۔ کیوں ہوشیار نہیں ہوئی؟ آخرکار پولیس نے کیوں ان کو نہیں سمجھایا؟ کیوں ان پر سخت کارروائی نہیں کی؟ جو یہ نوبت آ گئی، کیونکہ اس کارروائی سخت نہیں ہوتی ہے تبھی تو ان دنگائیوں کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں۔ تو پھر کیوں سخت کارروائی نہیں ہو رہی ہے؟ معلوم ہے مسلمانوں کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کیونکہ مسلمانوں کی قیادت جو ہے اور راجنیتی جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہے، قیادت بہت کمزور ہے۔ کوئی قائد ہمارا اگر اٹھ کے آئے تو ہم اس کو دلال کہنے لگتے ہیں، اگر کوئی ہمارے حق کی بات کرے، ہمارے ہت میں بولے، ہمارے لیے آواز بلند کرے، اپنی جان کی بازی بھی وہ اگر ہمارے لیے لگا دے تو لوگ اس کو پھر بھی ایجنٹ کہتے ہیں، دلال کہتے ہیں۔ ان کی سوچ یہ ہوتی ہے نہیں یہ صاحب مسلمانوں کی ووٹ لے جائے گا، مت دو کسی بھی پارٹی کو، اپنے کو دو، بھلے ہی پوری زندگی بھاجپا کیوں نہ آتی رہے۔ تو کیا ہونے والا؟ اس سے خوف پیدا کر دیا ہے۔ دوسرے جو لوگ ہیں، گنڈائی ہیں، آتنکوادی ہیں، وہ دہشت گرد ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھاجپا ہماری ہے اور کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ حالانکہ سخت کارروائی ہونی چاہیے تاکہ گنڈائی سمجھ لیں۔ لیکن میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، ہر جگہ بھاجپا بھی تو نہیں ہے۔ جھارکھنڈ میں بھاجپا نہیں ہے، راجستھان میں بھاجپا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، سمجھیں اس بات کو، جہاں بھاجپا نہیں ہے وہاں پر بھی نشانہ بنایا گیا مسلمانوں کو۔ آپ دیکھیں کہ بہار کے اندر بھاجپا ہے، نتیش کی سرکار ہے، گٹھ بندھن کی سرکار ہے، لیکن وہاں بھی یہی معاملہ بنا، بنگال کے اندر یہی معاملہ بنا، اور جتنے ادر راجیہ ہیں آپ اٹھا کر دیکھ لیں، سب جگہ کا ماحول ایک جیسا نظر آ رہا ہے، صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن ایک بندہ ایسا ہے جو ہمارے لیے آواز اٹھاتا ہے اور وہ جو ہے ہمیشہ بولتا، اسے ہم کہتے ہیں دلال، اسے کہتے ہیں ہم ایجنٹ۔ معلوم ہے کون ہے وہ؟ اسد الدین اویسی ہیں۔ اسد الدین اویسی صاحب، میں نے خود لوگوں کی زبان سے سنا ہے کہ وہ بھاجپا کے ایجنٹ ہیں، اور یہ میری خود بحث ہوئی ہے لوگوں سے کہ پتہ ہوتا نہیں، نالج ہے نہیں، کسی پہ ہم الزام لگا دیتے ہیں۔ بندہ روزے کی حالت میں ہے، مسجد کے اندر کھڑے ہو کے اللہ کو گواہ بنا کے یہ قسم کھا رہا کہ میں بک نہیں سکتا، مر تو سکتا ہوں اپنے وطن کے لیے، اپنی قوم کے لیے، میں ختم تو ہو سکتا ہوں، لیکن اسد الدین اویسی کو کوئی خرید نہیں سکتا۔ اسپیچ سنیں آپ پہلے ان کی۔ اور میں آج اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں، میں صرف غریب مظلوموں کا ایک ٹیم ہوں۔ میں حالت روزہ میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت اسد الدین اویسی کو خرید نہیں سکتی، کوئی طاقت نہیں خرید سکتی۔ میں الیکشن جیتوں گا ہاروں گا وہ میرے رب کا فیصلہ ہے، مگر لڑنا میرا کام ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو لوگ ایجنٹ اور دلال کہتے ہیں وہ سمجھ لیں، کوئی انسان کیسے ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ مسجد کے اندر روزے کی حالت میں ماہ رمضان المبارک کے اندر جھوٹ نہیں بولے گا۔ اگر اس کے اندر ایمان ہے تو آپ پھر بھی یقین نہیں کرو گے، پھر بھی کہو گے دلال ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں 2024 میں الیکشن ہونے والا ہے، قیادت کو مضبوط کرو، ورنہ اسی طرح مارے جاؤ گے، اسی طرح ستائے جاؤ گے، اسی طرح بھگائے جاؤ گے، اسی طرح آپ کی عبادت خانوں کو توڑا جائے گا، کتابوں کو جلایا جائے گا، اور تمہارے ہی اوپر دہشت گردی کا الزام لگا کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا۔ تو اس لیے ضرورت ہے ہمیں یونٹی کی، ضرورت اتفاق کی، اتحاد کی، قیادت کو مضبوط کرنے کی۔ ہم سمجھ لیں کہ ہماری قیادت کہاں مضبوط ہو رہی ہے اور کون ہے جو ہماری آواز بن کر ہماری آواز کو پارلیمنٹ تک پہنچائے، آواز کو اٹھائے، مدوں کو اٹھائے، ہمارے ہت کی بات کرے، ہمارے حق کی بات کرے اور انصاف دلوائے۔ تو یہ انصاف وہی کرے گا جو ہم سے محبت کرتا ہے۔ یہ تو بہت سی راجنیتی پارٹیاں الیکشن کے وقت پہ آ کے کہتی ہیں ہم مسلمانوں کے ہمدرد ہیں، ہم جو ہے ان کو بچانے والے ہیں، ہم ان کے ہت کی بات کرنے والے ہیں، لیکن بھائی جب یہ چیزیں سامنے آتی ہے تو کوئی ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اگر ان میں سے اگر 1% بھی کوئی مسلمان بندہ
कहीं किसी धार्मिक जगहों पर जाकर थोड़ा सा हमला कर दे या थोड़ा सा कोई ऐसा काम कर दे जो गैर कानूनी हो, नेशनल मीडिया मुर्गे लड़ाए जाते हैं। शाम से ही डिबेट चालू हो जाती है कि कौन है ये मुसलमान, कहां से आती है इनके पास ये तालीम, कहां से इनको सिखाया जा रहा है, कौन है इनका आका, कौन है इनका दाता। बहुत सारी चीखो चिल्लाहट आप लोग सब सुनते होंगे, क्या नहीं कहा जाता है, सब कुछ कहा जाता है, लेकिन अब कोई बहस नहीं है, कोई अब मामला नहीं है। अब नहीं पूछा जा रहा कि इनका आका कौन है, इनका दाता कौन है, इन्हें कौन सिखा रहा है, इनको कौन भेज रहा, कौन इनकी हौसला अफजाई कर रहा। हिंदुस्तान के अंदर बहुत से मजहबों के लोग पाए जाते हैं जो मानते हैं अपने अपने धर्म को अलग अलग तरीके से, वो मनाते भी हैं, लेकिन किसी के त्योहार पर यह मामला नहीं बनता है। लेकिन यहां कुछ गुंडे ऐसे पैदा हो चुके हैं, हिंदू लोगों को, हिंदू मजहब को, रिलीजियन को बदनाम भी कर रहे हैं, और वो जुलूस और यात्राओं के नाम पर जो है वो तूफान बदतमीजी और गुंडागर्दी करके मुसलमानों को टारगेट करके खौफ का माहौल पैदा कर रहे हैं। तो निवेदन है, गुजारिश ही है तमाम राज्य की सरकारों से कि जितने गुंडे हैं ये, जितने दहशतगर्द हैं, जितने आतंकवादी हैं, सख्त से सख्त इन्हें सजा मिलनी चाहिए ताकि दूसरा हिम्मत ना कर सके और एक अमन का माहौल जो है वो कायम हो सके।